بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں 8واں سپارہ ہے قرآن مجید کا، اور اگر ہم اتارتے ان کی طرف فرشتے اور باتیں کرنے لگتے ان سے مردے قبروں سے اٹھ کر، اور ہم جمع کر دیتے ہر چیز کو ان کے روبرو، تب بھی وہ ایمان نہ لاتے مگر یہ کہ چاہتا اللہ تعالیٰ، لیکن اکثر ان میں سے بالکل جاہل ہیں۔ اور اسی طرح بنا دیے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن، یعنی سرکش انسان اور جن جو چپکے چپکے سکھاتے تھے ایک دوسرے کو خوشنما باتیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اور اگر چاہتا آپ کا رب تو وہ یہ نہ کرتے، سو چھوڑ دیجئے انہیں اور جو وہ بہتان باندھتے ہیں، اور چھوڑیے تاکہ مائل ہو جائیں اس کی طرف ان کے دل جو نہیں ایمان لائے آخرت پر، اور تاکہ پسند کریں اسے اور کرتے رہیں جو گناہ وہ اب کر رہے ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے کیا اللہ کے سوا میں تلاش کروں کوئی اور منصف، حالانکہ وہی ہے جس نے اتاری ہے تمہاری طرف کتاب مفصل، اور جن کو ہم نے دی ہے کتاب وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ قرآن اتارا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ۔ تو اے سننے والے، ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں سے، اور مکمل ہو گئی آپ کے رب کی بات۔ آپ کے رب کی بات سچائی اور عدل سے، نہیں کوئی بدلنے والا اس کی باتوں کا، اور وہی ہے سب کچھ سننے والا، جاننے والا۔ اور اے سننے والے، اگر تو اطاعت کرے اکثر لوگوں کی جو زمین میں ہیں تو وہ تجھے بہکا دیں گے اللہ کی راہ سے۔ وہ نہیں پیروی کرتے سوائے گمان کے، اور نہیں ہیں وہ مگر محض تخمینے لگاتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون بہکتا ہے اس کی راہ سے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ تو کھاؤ، اس میں سے لیا گیا ہے نام خدا جس پر اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان لانے والے ہو، اور کیا ہوا تمہیں کہ نہیں کھاتے ہو تم اس جانور کو لیا گیا ہے اللہ کا نام جس پر، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مفصل بیان کر دیا ہے تمہارے لیے جو اس نے حرام کیا تم پر، مگر وہ چیز کہ تم مجبور ہو جاؤ اس کی طرف، اور بے شک وہ بہت سے لوگ گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشوں سے بے علمی کے باعث۔ بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو، اور ترک کر دو ظاہری گناہ کو اور چھپے ہوئے کو۔ بے شک وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ، تو جلدی ہی سزا دی جائے گی انہیں اس گناہ کی جس کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے۔ اور مت کھاؤ اس جانور سے کہ نہیں لیا گیا اللہ کا نام اس پر، اور اس کا کھانا نافرمانی ہے۔ اور بے شک شیطان ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کے دلوں میں اعتراضات تاکہ وہ تم سے جھگڑیں، اور اگر تم نے ان کا کہنا مانا تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ کیا وہ جو پہلے مردہ تھے پھر زندہ کیا ہم نے اسے، اور بنا دیا اس کے لیے نور چلتا ہے جس کے اجالے میں لوگوں کے درمیان وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہو، نہیں نکلنے والا ان سے۔ یوں ہی آراستہ کر دیے گئے کافروں کے لیے وہ اعمال جو وہ کیا کرتے تھے، اور اسی طرح ہم نے بنایا ہر بستی میں اس کے بڑے لوگوں کو وہاں کے مجرم تاکہ وہ مکر و فریب کیا کریں اس میں، اور نہیں فریب دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ اور جب آئے ان کے پاس کوئی نشانی کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمیں بھی ویسا ہی نہ دیا جائے جیسے دیا گیا اللہ کے رسولوں کو۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس دل کو جہاں وہ رکھتا ہے اپنی رسالت کو عنقریب پہنچے گی جنہوں نے جرم کیے ذلت اللہ کے ہاں اور عذاب سخت باوجہ ان مکروں کے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور جس خوش نصیب کے لیے ارادہ فرماتا ہے اللہ کے ہدایت دے اسے تو کشادہ کر دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے، اور جس بد نصیب کے لیے ارادہ فرماتا ہے کہ اسے گمراہ کر دے تو بنا دیتا ہے اس کے سینہ کو تنگ، بہت تنگ، گویا وہ زبردستی چڑھ رہا ہے آسمان کی طرف۔ اسی طرح ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ ناپاکی ان پر جو ایمان نہیں لاتے، اور یہ ہے راستہ آپ کے رب کا بالکل سیدھا۔ ہم نے کھول کر بیان کر دی ہے دلیلیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے ہاں، اور وہی ان کا دوست ہے بسبب ان نیک اعمال کے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور جس دن جمع کرے گا اللہ تعالیٰ ان سب کو اور فرمائے گا اے جنوں
کے گروہ بے بہت گمراہ کیا تم نے انسانوں کو، اور کہیں گے ان کے دوست انسانوں میں سے، اے ہمارے رب فائدہ اٹھایا ہم نے ایک دوسرے سے اور پہنچ گئے ہم اپنی اس میعاد کو جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ اللہ فرمائے گا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہو گے اس میں مگر جسے اللہ تعالیٰ نجات دینا چاہے۔ بے شک آپ کا رب بڑا دانا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور یوں ہی ہم مسلط کرتے ہیں بعض ظالموں کو بعض پر باوجہ ان کرتوتوں کے جو وہ کرتے رہتے تھے۔ اے گروہ جنوں اور انسانوں کے، کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول تم ہی میں سے، سناتے تھے تمہیں ہماری آیتیں اور ڈراتے تھے تمہیں تمہاری اس دن کی ملاقات سے۔ کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں اپنے خلاف اور دھوکہ میں مبتلا کیا تھا انہی دنیاوی زندگی نے، اور گواہی دیں گے اپنے خلاف کہ وہ کفر کرتے رہے تھے، یہ اس لیے کہ نہیں ہے آپ کا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو ظلم سے، اس حال میں کہ ان کے باشندے بے خبر ہوں، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں ان کے عمل کے مطابق، اور نہیں ہے آپ کا رب بے خبر اس سے جو وہ کرتے ہیں، اور آپ کا پروردگار غنی ہے، رحمت والا ہے۔ اگر چاہے تو لے جائے تباہ کر دے تمہیں اور تمہاری جگہ لے آئے تمہارے بعد جسے چاہے، جیسے پیدا کیا تمہیں دوسری قوم کی اولاد سے، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے ضرور آنے والا ہے، اور نہیں ہو تم اللہ کو عاجز کرنے والے۔ آپ فرمائیے اے میری قوم، اب تم عمل کیے جاؤ اپنی جگہ پر، میں اپنا کام کرنے والا ہوں، تو تم جان لو گے کہ کس کے لیے ہوتا ہے اچھا انجام اس دنیا کے گھر کا۔ بے شک فلاح نہیں پاتے ظلم کرنے والے، اور انہوں نے بنا رکھا ہے اللہ کے لیے اس سے جو پیدا فرماتا ہے فصلوں اور مویشیوں سے مقررہ حصہ، اور کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ان کے خیال میں، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے، تو وہ حصہ جو ہو ان کے شریکوں کے لیے تو وہ نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کو، اور جو حصہ ہو اللہ تعالیٰ کے لیے تو وہ پہنچ جاتا ہے ان کے شریکوں کو۔ کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں، اور یوں ہی خوشنما بنا دیا ہے بہت سے مشرکوں کے لیے اپنی اولاد کے قتل کرنے کو ان کے شریکوں نے، تاکہ ہلاک کر دے انہیں اور مشتبہ کر دے ان پر ان کا دین، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو ایسا نہ کرتے تو چھوڑ دیجیے انہیں اور جو وہ بہتان باندھتے ہیں، اور بولے یہ مویشی اور کھیتی رکی ہوئی ہے، کوئی نہیں کھا سکتا انہیں سوائے اس کے جسے ہم چاہیں، یہ بات اپنے گمان سے کہتے ہیں۔ اور بعض مویشی ہیں حرام ہیں جن کی پشتیں سواری کے لیے، اور بعض مویشی ہیں کہ ان نہیں ذکر کرتے نام خدا ان کے ذبح پر، یہ سب محض افطرا ہے، اللہ پر عنقریب سزا دے گا انہیں جو وہ بہتان باندھا کرتے تھے، اور بولے جو ان مویشیوں کے شکموں میں ہے وہ نرا ہمارے مردوں کے لیے ہے اور حرام ہے ہماری بیویوں پر، اور اگر وہ مرا ہوا پیدا ہو تو پھر وہ سب مرد و زن اس میں حصہ دار ہیں۔ اللہ جلدی بدلہ دے گا انہیں ان کے اس بیان کا، بے شک وہ حکمت والا علم والا ہے۔ یقیناً نقصان اٹھایا جنہوں نے نہ قتل کیا اپنی اولاد کو حماقت سے بغیر جانے، اور حرام کر دیا جو رزق دیا تھا انہیں اللہ نے بہتان باندھ کر اللہ تعالیٰ پر، بے شک وہ گمراہ ہو گئے اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ اور وہ وہی ہے جس نے پیدا کیے ہیں باغات کچھ چھپروں پر چڑھائے ہوئے اور کچھ بغیر اس کے، اور کھجور اور کھیتی الگ الگ میں ہیں کھانے کی چیزیں ان کی، اور زیتون اور انار جو شکل میں ایک جیسے اور ذائقہ میں مختلف، کھاؤ اس کے پھل سے جب وہ پھلدار ہوں، اور ادا کرو اس کا حق جس دن وہ کٹے، اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا فضول خرچی کرنے والوں کو۔ اور پیدا فرمائے بعض مویشی بوجھ اٹھانے والے اور بعض زمین پر لٹا کر ذبح کرنے کے لیے، کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے، اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پیدا فرمائے 8 جوڑے بھیڑ سے 2 نر و مادہ، اور بکری سے 2 نر و مادہ، آپ پوچھئے کیا دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادائیں، یا
جسے لیے ہوئے ہیں اپنے اندر دو ماداؤں کے رحم بتاؤ مجھے علم کے ساتھ، اگر ہو تم سچے، اور اونٹ سے دو نر و مادہ اور گائے سے دو نر و مادہ آپ پوچھئے کیا دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا جسے لیے ہوئے ہیں اپنے اندر دو ماداؤں کے رحم؟ کیا تم تھے موجود جب وصیت کی تمہیں اللہ نے اس بات کی؟ تو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو بہتان باندھے اللہ تعالیٰ پر جھوٹا تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو اپنی جہالت سے؟ بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو ظالم ہے۔ آپ فرمائیے میں نہیں پاتا اس کتاب میں جو وحی کی گئی ہے میری طرف کوئی چیز حرام کھانے والے پر جو کھاتا ہے اسے مگر یہ کہ مردار ہو یا رگوں کا بہتا ہوا خون یا سور کا گوشت، کیونکہ وہ سخت گندہ ہے، یا جو نافرمانی کا باعث ہو، یعنی وہ جانور جس پر ذبح کے وقت بلند کیا جائے غیر خدا کا نام۔ پھر جو شخص لاچار ہو جائے، نافرمانی کرنے والا ہو اور نہ تجاوز کرنے والا ہو حد ضرورت سے، تو بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اور ان لوگوں پر جو یہودی بنے تھے ہم نے حرام کر دیا ہر ناخن والا جانور، اور گائے اور بکری سے ہم نے حرام کی ان پر دونوں گائے بکری کی چربی، مگر جو اٹھا رکھی ہو ان کی پشتوں یا آنتوں نے، یا جو ملی ہوئی ہو ہڈی کے ساتھ، یہ ہم نے سزا دی تھی انہیں بسبب ان کی شرکی سرکشی کے، اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ پھر اگر وہ جھٹلائیں آپ کو تو آپ فرمائیے تمہارا پروردگار کشادہ رحمت والا ہے، اور نہیں ٹالا جا سکتا اس کا عذاب اس قوم سے جو جرائم پیشہ ہو۔ آپ اب کہیں گے جنہوں نے شرک کیا، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم حرام کرتے کسی چیز کو، اور ایسا ہی جھٹلایا تھا انہوں نے جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ چکھا انہوں نے ہمارا عذاب۔ آپ فرمائیے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے تو نکالو اسے ہمارے لیے، تم نہیں پیروی کرتے مگر نیرے گمان کی، اور نہیں ہو تم مگر اٹکلیں مارتے ہو۔ آپ فرمائیے اللہ ہی کے لیے کامل دلیل ہے سوا سو اگر وہ چاہتا تو ہدایت فرماتا تم سب کو۔ آپ فرمائیے لاؤ اپنے گواہ جو گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اسے، پھر اگر وہ جھوٹی گواہی دیں تو آپ نہ گواہی دیجیے ان کے ساتھ، اور نہ تم پیروی کرنا ان کی خواہشوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اور جو نہیں ایمان لاتے اللہ آخرت پر، اور وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ آپ فرمائیے آؤ میں پڑھ کر سناؤں جو کچھ حرام کیا ہے تمہارے رب نے تم پر، وہ یہ کہ نہ شریک بناؤ اس کے ساتھ کسی چیز کو، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے ہم رزق دیتے ہیں تمہیں بھی اور انہیں بھی، اور مت نزدیک جاؤ بے حیائی کی باتوں کے جو ظاہر ہوں ان سے اور جو چھپی ہوئی ہوں، اور نہ قتل کرو اس جان کو جسے حرام کر دیا ہے اللہ نے سوائے حق کے۔ یہ ہیں وہ باتیں حکم دیا ہے تمہیں اللہ نے جن کا تاکہ تم حقیقت کو سمجھو، اور مت قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقہ سے جو بہت اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور پورا کرو ناپ اور تول انصاف کے ساتھ۔ ہم نہیں تکلیف دیتے کسی کو مگر اس کی طاقت کے برابر، اور جب کبھی بات کہو تو انصاف کی کہو اگرچہ ہو معاملہ رشتہ دار کا، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدہ کو پورا کرو۔ یہ ہیں وہ باتیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے تمہیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو، اور بے شک یہ ہے تو میرا راستہ سیدھا، سو اس کی پیروی کرو اور نہ پیروی کرو اور راستوں کی، ورنہ وہ جدا کر دیں گے تمہیں اللہ کے راستہ سے۔ یہ ہے وہ باتیں حکم دیا ہے تمہیں جن کا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر عطا فرمائی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تاکہ پوری کر دے نعمت ان پر جو نیک عمل کرتے ہیں، اور تاکہ تفصیل ہو جائے ہر چیز کی، اور یہ کتاب باعث ہدایت و رحمت ہے تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے پر ایمان لائے۔ اور یہ قرآن کتاب ہے ہم نے اتارا ہے اسے بابرکت سے ہے، سو پیروی کرو اس کی اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
ہم نے اسے اتارا ہے تاکہ یہ نہ کہو کہ اتاری گئی تھی کتاب تو صرف 2 گروہوں پر، ہم سے پہلے، اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بالکل بے خبر تھے، یا یہ نہ کہو کہ اگر اتاری گئی ہوتی ہم پر کتاب تو ہوتے ہم زیادہ ہدایت پانے والے۔ ان سے بے شک آ گئی ہے تمہارے پاس روشن دلیل اپنے رب کی طرف سے اور سراسر ہدایت اور رحمت، تو کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو اور منہ پھیرا ان سے۔ عنقریب ہم سزا دیں گے انہیں جو منہ موڑتے ہیں اور ہماری آیتوں سے برے عذاب سے، اس وجہ سے کہ وہ منہ پھیرا کرتے تھے۔ کس کی انتظار کر رہے ہیں بجز اس کے کہ آئے ان کے پاس فرشتے، یا خود آئے آپ کا رب، یا آئے کوئی نشانی آپ کے رب کی؟ لیکن جس روز آئے گی کوئی نشانی آپ کے رب کی تو نہ نفع دے گا کسی کو اس کا ایمان لانا جو نہیں ایمان لا چکا تھا اس سے پہلے، یا نہ کی تھی اپنے ایمان کے ساتھ کوئی نیکی۔ آپ انہیں فرمائیے تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ بے شک وہ جنہوں نے تفرقہ ڈالا اپنے دین میں اور ہو گئے کئی گروہ، اب اے محبوب نہیں ہے آپ کا ان سے کوئی علاقہ، ان کا معاملہ صرف اللہ ہی کے حوالے ہے۔ پھر وہ بتائے گا انہیں جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ جو کوئی لائے گا ایک نیکی تو اس کے لیے 10 ہوں گی اس کی مانند، اور جو کوئی کرے گا ایک برائی تو نہ بدلہ ملے گا اسے مگر اس ایک برائی کے برابر، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ آپ فرمائیے بے شک مجھے پہنچا دیا ہے میرے رب نے سیدھی راہ تک، یعنی دین مستحکم جو ملت ابراہیم ہے، جو باطل سے ہٹ کر صرف حق کی طرف مائل تھے اور نہیں تھے وہ مشرکوں سے۔ آپ فرمائیے بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، جو رب ہے سارے جہانوں کا، نہیں کوئی شریک اس کا، اور مجھے یہی حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ آپ فرمائیے کیا اللہ کے سوا میں تلاش کروں کوئی اور رب، حالانکہ وہ رب ہے ہر چیز کا، اور نہیں کماتا کوئی شخص کوئی چیز مگر وہ اسی کے ذمہ ہوتی ہے، اور نہ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ۔ پھر اپنے رب کی طرف ہی تمہیں لوٹ کر جانا ہے، تو وہ بتائے گا تمہیں جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، اور وہی ہے جس نے بنایا تمہیں اپنا خلیفہ زمین میں اور بلند کیا ہے تم میں سے بعض کو اور بعض پر درجوں میں، تاکہ آزمائے تمہیں اس چیز میں جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ الاعراف مکی ہے، اس میں 206 آیتیں اور 24 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم صاد، یہ کتاب ہے نازل کی گئی آپ کی طرف، بس چاہیے کہ نہ ہو آپ کے سینہ میں کوئی تنگی اس کی تبلیغ سے یہ نازل کی گئی تاکہ آپ ڈرائیں اس سے، اور یہ نصیحت ہے مومنوں کے لیے۔ اے لوگو پیروی کرو جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس، اور نہ پیروی کرو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے دوستوں کی بہت ہی کم تم نصیحت قبول کرتے ہو، اور کتنی بستیاں تھیں برباد کر دیا ہم نے انہیں۔ پس آیا ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت یا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے، پس نہ تھی ان کی چیخ و پکار جب آیا ان پر ہمارا عذاب بجز اس کے کہ انہوں نے کہا بے شک ہم ہی ظالم تھے، سو ہم ضرور پوچھیں گے ان سے بھیجے گئے رسول جن کی طرف، اور ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے، پھر ہم ضرور بیان کریں گے ان کے حالات ان پر اپنے علم سے، اور نہ تھے ہم ان سے غائب، اور اعمال کا تولنا اس دن برحق ہے۔ پس جن کے بھاری ہوئے ترازو تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اور جن کے ہلکے ہوئے ترازو تو یہ لوگ جنہوں نے نقصان پہنچایا اپنے آپ کو بوجہ اس کے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ بے انصافی کیا کرتے تھے۔ اور یقیناً ہم نے ہی آباد کیا تمہیں زمین میں، اور وہ مہیا کر دیے تمہارے لیے اس میں زندہ رہنے کے اسباب، بہت ہی کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ اور بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں پھر
خاص شکل و صورت بنائی تمہاری، پھر حکم دیا ہم نے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، نہ تھا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا، کس چیز نے روکا تجھے اس سے کہ تو سجدہ کرے جب میں نے حکم دیا تجھے؟ ابلیس نے کہا کیونکہ میں بہتر ہوں اس سے، تو نے بہت پیدا کیا مجھے آگ سے اور تو نے پیدا کیا اسے کیچڑ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جاؤ یہاں سے، مناسب ہی نہیں ہے تیرے لیے کہ تو غرور کرے یہاں رہتے ہوئے، پس نکل جا بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ بولا مہلت دے مجھے اس دن تک جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا بے شک تو مہلت دیے ہوں میں سے ہے، کہنے لگا اس وجہ سے کہ تو نے مجھے اپنی رحمت سے مایوس کر دیا، میں ضرور طاق میں بیٹھوں گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستہ پر، پھر میں ضرور آؤں گا ان کے پاس بہکانے کے لیے ان کے آگ اور ان کے پیچھے سے، اور آگے اور ان کے پیچھے سے، اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے، اور تو نہ پائے گا ان میں سے اکثر کو شکر گزار۔ فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور راندہ ہوا، جس کسی نے پیروی کی تیری ان سے تو یقیناً میں بھر دوں گا جہنم کو تم سب سے، اور اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور کھاؤ جہاں سے مگر چاہو، اور مت نزدیک جانا اس خاص درخت کے ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے اپنا نقصان کرنے والوں سے۔ پھر وسوسہ ڈالا ان کے دلوں میں شیطان نے تاکہ بے پردہ کر دے ان کے لیے جو ڈھانپا گیا تھا ان کی شرمگاہوں سے، اور انہیں کہا کہ نہیں، جب منع کیا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے مگر اس لیے کہ کہیں نہ بن جاؤ تم دونوں فرشتے یا کہیں نہ ہو جاؤ ہمیشہ زندہ رہنے والوں سے، اور قسم اٹھائی ان کے سامنے کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ پس شیطان نے نیچے گرا دیا ان کو دھوکہ سے، پھر جب دونوں نے چکھ لیا درخت سے تو ظاہر ہو گئی ان پر ان کی شرمگاہیں، اور چپٹانے لگ گئے اپنے بدن پر جنت کے پتے، اور ندا دی انہیں ان کے رب نے کیا نہیں منع کیا تھا میں نے تمہیں اس درخت سے، اور کیا نہ فرمایا تھا تمہیں کہ بلا شبہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دونوں نے عرض کی اے ہمارے پروردگار، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اور اگر نہ بخشش فرمائے تو ہمارے لیے اور نہ رحم فرمائے ہم پر تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک، نیز فرمایا اسی زمین میں تم زندہ رہو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے تم اٹھائے جاؤ گے۔ اے اولاد آدم، بے شک اتارا ہم نے تم کو لباس جو ڈھانپتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو اور باعث زینت ہے، اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بہتر ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ اے اولاد آدم، نہ فتنہ میں مبتلا کر دے تمہیں شیطان، جیسے نکالا اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے اور اتروا دیا ان سے ان کا لباس تاکہ دکھلا دے انہیں ان کے پردہ کی جگہیں، بے شک دیکھتا ہے تمہیں وہ اور اس کا کنبہ جہاں سے تم نہیں دیکھتے ہو انہیں، بلا شبہ ہم نے بنا دیا ہے شیطانوں کو دوست ان کا جو ایمان نہیں لاتے، اور جب کرتے ہیں کوئی بے حیائی کا کام تو کہتے ہیں پایا ہم نے ایسا ہی کرتے ہوئے اب اپنے باپ دادا کو، اور اللہ نے بھی ہمیں حکم دیا اس کا، آپ فرما دیجئے بے شک اللہ حکم نہیں دیتا بے حیائیوں کا، کیا ایسی بات لگاتے ہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے؟ آپ فرمائیے حکم دیا ہے میرے رب نے عدل و انصاف کا، اور سیدھے کرو اپنے چہرے قبلہ کی طرف ہر نماز کے وقت، اور عبادت کرو اس کی اس حال میں کہ تم خالص کرنے والے ہو اس کے لیے عبادت کو، جس طرح اس نے پہلے پیدا کیا تھا تمہیں ویسے ہی تم لوٹو گے۔ ایک گروہ کو اللہ نے ہدایت دے دی اور ایک گروہ ہے کہ مقرر ہو گئی ان پر گمراہی، انہوں نے بنا لیا شیطانوں کو اپنا دوست اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اور یہ خیال کرتے ہیں
کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اے آدم کی اولاد، پہن لیا کرو اپنا لباس ہر نماز کے وقت، اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا فضول خرچی کرنے والوں کو۔ آپ فرمائیے کس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو جو پیدا کی اس نے اپنے بندوں کے لیے، اور کس نے حرام کیے لذیذ پاکیزہ کھانے؟ آپ فرمائیے یہ چیزیں ایمان والوں کے لیے ہیں اس دنیاوی زندگی میں بھی، اور صرف انہی کے لیے ہے قیامت کے روز۔ یوں ہی ہم مفصل بیان کرتے ہیں آیتوں کو ان لوگوں کے لیے جو حقیقت کو جانتے ہیں۔ آپ فرمائیے بے شک حرام کر دیا ہے میرے رب نے سب بے حیائیوں کو، جو ظاہر میں ان سے اور جو پوشیدہ ہیں، اور حرام کر دیا گناہ کو اور سرکشی کو بغیر حق کے، اور یہ کہ شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ جس کے لیے تم نہیں اتاری اللہ نے کوئی سند، اور یہ کہ تم کہو اللہ پر ایسی بات جو تم نہیں جانتے ہو، اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، سو جب آ جائے ان کا مقررہ وقت تو نہ وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں ایک لمحہ، اور نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اے اولاد آدم، اگر آئیں تمہارے پاس رسول تم میں سے جو بیان کرے تم پر میری آیتیں، تو جس نے تقوی اختیار کیا اور اپنی اصلاح کر لی تو نہیں ہے کوئی خوف ان پر، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور غرور کیا ان سے، وہ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے بہتان باندھا اللہ پر جھوٹا یا جھٹلایا اس کی آیتوں کو، پر انہیں مل جائے گا ان کا حصہ جو ان کی قسمت میں لکھا ہے، یہاں تک کہ جب آئیں گے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے جو قبض کریں گے ان کی روحوں کو، تو ان سے کہیں گے کہاں ہیں جو وہ جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے سوا؟ کہیں گے وہ گم ہو گئے ہم سے، اور گواہی دیں گے اپنے نفسوں پر کہ وہ کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا داخل ہو جاؤ ان امتوں میں جو گزر چکی ہیں تم سے پہلے، جنوں اور انسانوں سے، ان کے پاس دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ جب بھی داخل ہوگی کوئی امت وہ لعنت بھیجے گی دوسری امت پر، یہاں تک کہ جب جمع ہو جائیں گی اس میں سب امتیں تو کہیں گی آخری امت پہلی امتوں کے متعلق، اے ہمارے رب انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، پس دے ان کو دوگنا عذاب آگ سے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دوگنا عذاب ہے، لیکن تم نہیں جانتے۔ اور کہیں گی پہلی امتیں پچھلی امتوں سے کہ نہیں ہے تمہیں ہم پر کوئی فضیلت، پس چکھو عذاب باوجہ اس کے جو تم کیا کرتے تھے۔ بے شک جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور تکبر کیا، ان سے نہ کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے، اور نہ داخل ہوں گے جنت میں جب تک نہ داخل ہوں اونٹ سوئی کے ناکے میں۔ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جرم کرنے والوں کو، ان کے لیے دوزخ کا ہی بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہمارا قانون یہ ہے کہ ہم تکلیف نہیں دیتے کسی کو مگر جنتی، جتنی اس کی طاقت ہے وہ جنتی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور ہم نکال لیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں کینہ ہے، رواں ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، اور کہیں گے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے راہ دکھائی ہمیں اس بوشت کی، اور ہم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے تھے اگر نہ ہدایت دیتا ہمیں اللہ تعالیٰ۔ بے شک آئے ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ، اور ان خوش نصیبوں کو آواز دی جائے گی کہ یہی وہ جنت ہے وارث بنائے گئے جو ہو تم، جس کے باوجہ ان عملوں کے جو تم کیا کرتے تھے۔ اور آواز دیں گے جنتی دوزخیوں کو، بے شک ہم نے پا لیا وہ جو وعدہ فرمایا تھا ہمارے ساتھ، ہمارے رب نے سچا ہو تو کیا تم نے بھی پایا جو وعدہ کیا تھا تمہارے رب نے سچا؟ وہ کہیں گے تو پھر اعلان کرے گا ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان یہ کہ لعنت ہو اللہ کی ظالموں پر جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، اور چاہتے ہیں اسے کہ ٹیڑھا ہو جائے، اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ اور ان دونوں جنت و دوزخ کے درمیان پردہ ہے، اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے جو پہچانتے ہوں گے سب کو ان کی علامت سے، اور وہ آوازیں دیں گے جنتیوں کو کہ سلامتی ہو تم پر، اور ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، اور وہ جنت میں داخل ہونے کے خواہش مند ہوں گے۔ اور جب پھیری جائے گی ان کی نگاہیں وہ دوزخیوں
دوزخیوں کی طرف تو کہیں گے اے ہمارے رب نہ کر ہمیں ظلم پیشہ لوگوں کے ساتھ، اور پکاریں گے اعراف والے ان لوگوں کو جنہیں وہ پہچانتے ہوں گے، ان کی علامتوں سے انہیں کہیں گے نہ فائدہ پہنچایا تمہیں تمہارے جتھے نے اور نہ اس ساز و سامان نے جس کی وجہ سے تم غرور کیا کرتے تھے۔ اے سرکشو، کیا یہ جنتی اور وہی نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں اٹھایا کرتے تھے کہ نہیں عطا کرے گا انہیں اللہ اپنی رحمت سے؟ دیکھو نہیں انہیں حکم مل گیا ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تم میں نہیں کوئی خوف تم پر اور نہ تم غمگین ہوگے، اور آواز دیں گے دوزخی جنتیوں کو کہ انڈیلو ہم پر کچھ پانی یا جو کچھ دیا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے۔ جنتی کہیں گے کہ اللہ نے حرام کر دی ہے یہ دونوں چیزیں کافروں پر جنہوں نے بنا لیا تھا اپنے دین کو کھیل اور تماشا اور فریب میں مبتلا کر دیا تھا انہیں دنیا کی زندگی نے، سو آج ہم فراموش کر دیں گے انہیں جیسے بھلا دیا تھا انہوں نے اس دن کی ملاقات کو، اور جس طرح وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور بے شک لے آئے ہم ان کے پاس ایک کتاب جسے ہم نے واضح کر دیا اپنے علم کامل سے درآں، حالانکہ وہ ہدایت اور رحمت ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ کافر کس چیز کے منتظر ہیں؟ یہ کہ قرآن کی دھمکی کا انجام کیا ہوتا ہے جس روز ظاہر ہوگا اس کا انجام، تو کہیں گے جو بھلائے ہوئے تھے اس سے پہلے کہ بے شک لائے تھے ہمارے رب کے رسول حق پیغام، تو کیا آج ہماری کوئی سفارشی ہے تو وہ سفارش کریں ہمارے لیے، یا ہمیں واپس بھیج دیا جائے تاکہ ہم عمل کریں اس کے برعکس جو ہم کیا کرتے تھے۔ بے شک انہوں نے نقصان پہنچایا اپنے آپ کو اور گم ہو گیا ان سے وہ بہتان باندھا کرتے تھے۔ بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، پھر مطمئن